السلام علیکم، کیا حال ہے؟ میں اب آپ کو بتاؤں گا کہ کون ہے پاکستان میں جو یہودیوں کا یار ہے۔ میں اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتاؤں گا ود فیکٹس۔ مفروضے پہ بات بالکل نہیں کر رہا، ویسے تو یہ پتہ ہے، لیکن میں آپ سے مفروضے پہ بات نہیں کروں گا، میں حقائق کے ساتھ بات کروں گا۔ ریسنٹلی قومی اسمبلی میں ایک ننھی منی سی قرارداد جو ہے شازیہ مری نے جو ہے نا پیش کی، پیپلز پارٹی کی جو رکن ہے، غزہ کے مسئلے پہ کہ ہم نے مذمتی قرارداد پیش کرنی ہے۔ تو جس طرح میں حیران ہوا ہوں اور باقی محب الوطن لوگ بھی حیران ہوں گے، اسی طرح اسپیکر بھی حیران ہو گیا جب اس نے اس پہ ووٹنگ کی تو اس نے کہا کہ کون اس کے حق میں ہے، تو اس نے آوازیں سنی، تو ظاہر سی بات ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی میں بیٹھا ہوتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ رائٹ سے آواز آئی ہے یا لیفٹ پہ آواز آئی ہے۔ کرنٹلی اسپیکر کے رائٹ پہ جو ہے وہ جو حکومت کے اراکین ہیں وہ ہیں، اور لیفٹ پہ اپوزیشن کے، تو اس کو رائٹ سے آواز آئی ہے۔ میں بلکہ ویڈیو بھی آپ سے شیئر کر لیتا ہوں۔ Resolution. So motion Ji. moved. Okay. Nahi, ठहर now put the motion to the House. The question is that motion has moved be adopted. All those in favor of the motion may say aye. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. آپ لوگ غزہ کے لیے نو کر رہے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ایکسپریشن، اس نے ایک دم دیکھا کہ جی مجھے رائٹ سے آواز آئی ہے، لیفٹ سے نہیں آواز آئی، تو اس نے پھر دوبارہ پوچھا، پھر اس کو احساس ہو گیا، پھر اس نے پوچھا کہ کون اس کے مخالفت میں ہے، تو آپ کے لیفٹ سے پھر آواز آئی ہے، یعنی کہ لیفٹ پہ جہاں پہ پی ٹی آئی کے 92 ارکان ہیں وہ کہہ رہے ہیں نو۔ یہ ہیں وہ یہودیوں کے یار، اور یہ ہیں جو بلکہ قادیانیوں سے بھی فنڈ لیتے ہیں، یہ وہ ہیں جو اسرائیل سے بھی فنڈ لیتے ہیں، یہ وہ ہیں جو انڈیا سے بھی فنڈ لیتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی اب پیچھے کیا رہ جاتا ہے۔ بس اگر آپ کی یہ سوچ ہے کہ پاکستان ٹوٹے تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ تو چاہیں گے پاکستان ہر حال میں ٹوٹے۔ یہ اسلامی مملکت کا سب سے عظیم لیڈر جس نے ہمیں دنیا کو بتایا کہ اسلاموفوبیا کیا ہوتا ہے، اس سے پہلے ہمیں بالکل نہیں پتا تھا، بلکہ ہمیں اسلام کا اس نے بتایا، ہمیں نہیں پتا تھا کہ اسلام کی کتنی عظمت ہے، یہ تو ہمیں خان صاحب نے بتایا ہے۔ یہ وہ پارٹی ہے۔ اس کے بعد میرے خیال میں کوئی رتی برابر شک نہیں رہ جاتا، نہ یہ شک رہ جاتا ہے کہ یہ یہودی فنڈڈ ہے، جو جمائمہ خان کا سارا وہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، گولڈ سمتھ کے ساتھ تعلق، کس طرح اس کے بھائی کی فیور کرنا، کس طرح ان کی اس کو فنڈنگ کرنا، کوئی شک نہیں رہ جاتا۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ جو ڈاکٹر اسرار نے کہا وہ 100% درست ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ جو حکیم سعید نے کہا وہ بھی 100% درست تھا۔ اور بعد میں آپ کو پتہ چلے گا کہ جس طرح حکیم سعید کو قتل کیا گیا، جس طرح قندیل بلوچ کو قتل کیا گیا، جس طرح عامر لیاقت کو قتل کیا گیا، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے پیچھے بھی تب کی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے جو کہ فیور کرنا چاہ رہی تھی عمران خان کو۔ یہ چیزیں تو پتہ نہیں کیا کچھ جب کھلتا ہے تو کیا کچھ آپ کے گن سامنے آتا ہے، یعنی کہ ایک بندے کی خاطر کچھ بھی نہیں چاہیے آپ کو، وہ ملک ٹوٹے، بربادی ہو جائے، سری لنکا بنے، واٹس ایور، آپ کو وہ بندہ سیٹ پہ چاہیے۔ کہ پرپس ویسے دونوں میں سیم ہی ہے۔ خان صاحب اگر باہر ہوں گے تو ملک توڑنے کی باتیں کریں گے، خان صاحب اگر اندر ہوں گے تو وہ ملک توڑیں گے پریکٹیکلی اپنے ہاتھوں سے۔ وہ جو نعرہ ہے نا نیا پاکستان، یہ بالکل صحیح نعرہ ہے۔ یہ پاکستان جو ہے نا، یہ صرف ایک پاکستان نہیں بنانا چاہتے، یہ بہت سے نئے پاکستان بنانا چاہتے ہیں۔ کانسیپٹ ہی یہی ہے کہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کریں، جو بھی ملٹری کی تھوڑی بہت ہماری مائٹ ہے، جو کہ ہمارا ایک امیج ہے، اور یہ آپ کو کاؤنٹر چیک ہو جاتا ہے دنیا میں کہ پاکستان از ناٹ سارٹ آف اے کنٹری کہ بہت سارے ملک اس کو ٹیکن فار گرانٹیڈ نہیں لے سکتے۔ ابھی میں آرمینیا کے ایک آفیشیل کا سرکاری بندے کا انٹرویو سن رہا تھا، نہ وہ کوئی پاکستانی نے انٹرویو لیا تھا، نہ وہ خود پاکستانی تھا، ایک تھرڈ پارٹی بندے نے، میں خیال عرب کا چینل تھا، اس نے انٹرویو لیا تھا۔ وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ
کیونکہ آذربائیجان کا پاکستان کے ساتھ زیادہ تعلق ہے، تو وہ آرمینیا بھی کہہ رہا تھا کہ وی کین ناٹ ایون تھنک کہ وی فائٹ ود پاکستان، اور وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ ہمیں سفارتی تعلقات بہتر کرنے چاہیے. یہ تو ایکچولی پاکستان کے انٹرنل بڑے مسئلے ہیں، ورنہ ہمارا جو ہے دنیا میں بڑا نام ہوتا. لیکن اس طرح کے فتنے جو آ چکے ہوئے ہیں ملک میں، اور جنہوں نے شعور سے بے وقوف جاہل گروہوں کو اکٹھا کر دیے، یہ ایکچولی پتہ ہے کیا ہے، جس طرح موبائل اور لیپ ٹاپ کے آنے کے بعد بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں ایکسپوز ہوئی ہیں نا، اسی طرح عمران خان کے آنے کے بعد بہت ساری چیزیں ایکسپوز ہوئی ہیں. ہم جو کہتے تھے پاکستانی بڑے عقل مند ہیں، پاکستانی بڑے انٹیلیجنٹ ہیں، ہمیں اب پتہ چلا ہے ہم ننگے ہو گئے ہوئے ہیں کہ پاکستانی جیسے بے وقوف either they are living in پاکستان اور آؤٹ سائڈ پاکستان. ان بے وقوفوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ایک بندہ جس کی کوئی کارکردگی نہیں رہی، یا تو آپ کہنا کہ ہاں عمران خان نے پاکستان کو بہت عظیم بنا دیا تھا یا عظیم بننے والا تھا، تھوڑی دیر رہ گئی تھی تو وہ اس کو قید کر لیا گیا، تو سمجھ بھی آتی ہے. جس طرح طیب اردگان کے بارے میں، اس نے ملک میں کچھ کیا بھی نا، اس نے کیا ٹکے کا کام بھی نہیں کیا. لیکن کیونکہ دیوتا ازم ہے، فنڈنگ ہے، یہودیوں کی فنڈنگ ہے، اس وجہ سے جو یہودیوں کی فنڈنگ تھی وہ آج قومی اسمبلی میں بولی. جو اسرائیل نے پاکستان کے خلاف، پاکستان کے انسانی حقوق کے خلاف بولا تھا UN میں، آپ کے ساتھ میں ویڈیو شیئر کر دوں گا، وہ مجھے ملتی ہے تو میں ویڈیو شیئر کر دوں گا. Torture, crackdowns on peaceful protests, and violence against religious minorities and other marginalized groups remain prevalent. In this regard, Israel is disappointed that all its recommendations were made during the Pakistan's fourth review were noted. Israel believes that it is essential that Pakistan heed our recommendations to take all appropriate steps to prevent arbitrary arrest, torture and other ill treatment, and bring perpetrators of such acts to justice and end the rights. جو بولا تھا تو وہ آج اس کا جو ہے آپ قیمت ادا کر رہے ہیں، آج آپ اس کو پے بیک کر رہے ہیں، کہ آج کہہ رہے ہیں کہ غزہ میں جو مر رہے ہیں لوگ وہ ٹھیک مر رہے ہیں. مجھے پتہ ہے، میں بھی جانتا ہوں، اور یہ یوتھیے بھی کہیں گے کہ یہ تو بے ضرر سی قرارداد ہے، اس سے کیا فرق پڑنا ہے. بالکل صحیح ہے، اس سے صرف ایک چیز فرق پتہ چلی کہ آپ یہودیوں کے یار ہیں. یو آر ٹوٹلی فنڈڈ بائی جوئش لابی. آپ کو گولڈ سمتھ، آپ کو یہودی لابی، آپ کو اسرائیل، آپ کو انڈیا فنڈ کرتا ہے. یہ 100% اب بات عیاں ہو چکی ہوئی ہے. اور ایک چیز اور عیاں ہو چکی ہوئی ہے کہ ہم جو سمجھتے ہیں، ایک تو عمران خان ہے نا پرسنلی، جو کہ یہ سارے منصوبہ، یہ جو ہے سارا پروجیکٹ اس کو آگے لیڈ کر رہے ہیں، ایک نچلے لیول پہ کہ وہ کیا سوچتے ہیں پاکستان کے. اپنی سیاست، اپنے مفاد کے سامنے یہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے. یہ قوم کو سمجھ لینا چاہیے. یہاں پہ محب الوطن بہت کم لوگ ہیں. جو کہ کم لوگ ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں، سامنے نہیں آتے، اور وہ ایسے ہی ہیں جیسے میرے جیسے، آپ جیسے جو لوگ کئیوں دیکھ رہے ہیں اور جو وی لاگ کر رہے ہیں، جن کے وی لاگ نہیں چلتے، سامنے وہ آتے ہیں جن کو پراپر فنڈنگ ہوتی ہے. تو یہ ننگا کر کے اس معاشرے کو اور پی ٹی آئی کو اور یوتھیوں کو رکھ دیا. لیکن بلا شبہ کیونکہ فنڈڈ ہے، آپ ٹویٹر پہ اسی طرح دیکھیں گے. لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہی میڈیا جو کہ سوشل میڈیا پورٹرے کرتا ہے کہ جیسے پی ٹی آئی بہت بڑی جماعت ہے، یہ اب اسی کے ہاتھوں پی ٹی آئی مزید ننگی ہوگی. اللہ حافظ.